جموں اینڈ کشمیر کی جو اللیگل انیکسیشن ہندوستان نے کی ہے اس سے تو ساری جتنی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے، اور اس اللیگل ایکٹ سے کوئی سچویشن آن دا گراؤنڈ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز جو ہیں ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ویلڈ ہوتے ہیں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر کے جو آئینی حیثیت تھی اس کو بھارت نے جب تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ایشو کو اب یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا جائے گا، جہاں نہ صرف جو یہ بھارتی اقدام ہیں انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی اس کو تبدیل کیا ہے اس کا ایشو اٹھایا جائے گا، مگر جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا، نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں بلکہ جو اور بھی بین الاقوامی فورمز ہیں اس طرح کے۔ اسی حوالے سے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ آج چین کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں تاکہ وہ وہاں چین کی حکومت سے بات کر سکیں اس ایشو پہ۔ دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز میں جو ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، وہ بھی آج کل بہت مصروف ہیں ملاقاتیں کرنے میں، لوگوں سے گفتگو کرنے میں، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس کے چیف آف سٹاف سے اور سلامتی کونسل کے صدر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اس حوالے سے۔ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس ایشو پہ ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو کشمیر کے حوالے سے تحمل کا سہارا لینا پڑے گا۔ مگر جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ہے اس حوالے سے ہم کیا اقدام اٹھا رہے ہیں، ہم ان سے کیا امید وابستہ کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے کس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ یا ایکشن آئے گا جس سے ہماری جو پوزیشن ہے، پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو کچھ سہارا ملے گا؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز میں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر ملیحہ۔ تھینک یو عارفہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، تو بتائیں ہمیں کہ اس وقت آپ آج کل بہت مصروف ہیں، یو ٹیکن ٹائم آؤٹ آف یور بزی اسکیڈول، کہ آپ جو ملاقاتیں کر رہی ہیں اور لوگوں سے بات کر رہی ہیں، آپ کو کیا سینس مل رہا ہے، کس طرح کا موڈ ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب سیکیورٹی کونسل میں کیا یہ ایشو اٹھایا جائے گا؟ جی عارفہ، آپ کے 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو موڈ ہے وہ یہی ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی میں بہت تشویش پائی جاتی ہے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ہندوستان کے اس اللیگل ایکشن کے بعد، اور جو کل سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے سیکرٹری جنرل کی طرف سے، میں سمجھتی ہوں اس سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کا جو موقف ہے اس کی تائید ہوئی ہے۔ اس کے 4 پہلو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو اس سٹیٹمنٹ میں یہ جو سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے اس سے جو سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں کشمیر پہ وہ ویلیڈیٹ ہوتی ہیں، بیکاز انہوں نے یہ کہا ہے کہ چارٹر کے تحت اس کا کوئی سمجھوتا نکلنا چاہیے۔ سو یہ دوسرا پہلو جو ہے کہ جی چارٹر کے ذریعے نکلنا چاہیے، انہوں نے اوبویسلی سملا ایگریمنٹ کا بھی ریفرنس دیا، لیکن جب آپ چارٹر کو انووک کرتے ہیں تو چارٹر میں تو سیلف ڈٹرمنیشن کا جو پرنسپل ہے وہ اس کا اینکر ہے۔ سو یہ سیکنڈ پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ جو پابندیاں ہیں اس وقت جموں اینڈ کشمیر میں اس سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے، تشویش ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اس سے جو وہاں پر ہیومن رائٹ سچویشن ہے وہ ایگزیسبیٹ ہوگی۔ اور چوتھا پہلو میں سمجھتی ہوں جو اہم ہے اس سٹیٹمنٹ کا وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ریفرین کرنا چاہیے کہ جموں اینڈ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ سو عارفہ، ہماری جو اس وقت یہاں پر سفارتی مہم ہے، کوششیں ہیں، ایفرٹس ہیں، اس کا فوکس یہی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آگاہ رکھنا، سیکیورٹی کونسل ممبرز سے میں مل رہی ہوں، آج بھی مل رہی ہوں، کل بھی میں ملی، ان کو اس چیز سے اویئر کرنا کہ 11 سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں جو کشمیر پہ ان کی خلاف ورزی ہو چکی ہے بلکہ، اور اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے خطے کے امن کو بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں، سیکیورٹی کونسل کا جو پرائمری ذمہ داری ہے نا وہ ہے مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکیورٹی اکراس دا ورلڈ۔
سو اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارا موقف اسٹرانگ ہے, ٹریکشن رہی ہے, لوگ رسپانس دے رہے ہیں ہمیں, مگر ظاہر ہے ابھی چیلنج آگے آنا ہے, اس لیے کہ جب ہم سیکورٹی کاؤنسل اس کو لے کے جائیں گے تو وہاں پر پھر دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم ایک مثبت پازیٹیو آؤٹ کم اس میٹنگ سے حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ملیحہ, یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ نے ذکر کیا کہ ہم لے کے جائیں گے, ڈو یو ہیو اے ٹائم لائن ان مائنڈ کہ یہ ہم کب تک قدم اٹھائیں گے, اور ڈز دس ڈپینڈ آن دا سیکیورٹی کاؤنسل؟ عارفہ, اٹ ڈپینڈز آن جو ہماری اس وقت کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں ہمارے ایلائز کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ. کچھ مسلم ممالک بھی ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل میں ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ او آئی سی نے اس پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. ہمیشہ او آئی سی کی اسٹرانگ ہی رہی ہے جموں اینڈ کشمیر کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے. سو ٹو آنسر یور کویسچن, ٹائم لائن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگا کہ ہماری جو یہ کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے جائیں گے. ملیحہ لودھی, جب یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم لے کر جائیں گے تو وہاں سے اب ہمیں کیا امید ہوگی یا ہونی چاہیے؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی ریزولوشن پاس کریں گے, یا جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ریزولوشن نہ پاس ہو تو جو صدر ہوتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے. سو کچھ آپ ہمیں اسپیشلی ویورز کے لیے بھی اگر آپ ایکسپلین کریں کہ کیا امید ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں ہوگا کیا؟ میرا خیال ہے عارفہ یو ویل ورسڈ ود دس. آئی ایم امپریسڈ کہ آپ کو ساری تفصیلات معلوم ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. مگر میں آپ سے بات کرنی تھی تو تھوڑا ہوم ورک تو کر کے آنا تھا نا ڈاکٹر ملیحہ. عارفہ آپ کا تو ہوم ورک ہمیشہ کمپلیٹ ہوتا ہے, لیکن میں یہ صرف کہوں گی اس وقت عارفہ آپ بھی اس بات کو سمجھیں گی کہ کچھ چیزیں اس وقت قبل از وقت ہوگا ہمیں, بیکاز اگر ہم نے اپنی پوری اسٹریٹجی ہی پبلک کر دی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر ایک اور مشن بھی ہے جو بہت ایکٹیو ہے اس وقت, وہ بھی اپنی کوششیں ان کی ہیں. تو میں اس وقت نہیں چاہوں گی, جو چیز ہم نے اناؤنس کر چکے ہیں وہ یہی ہے کہ وی ول گو ٹو دا کاؤنسل, وی میک شیور کہ جو ہماری پوائنٹس ہیں جن سے کہ آپ واقف ہیں, دوز پوائنٹس آر ری انفورسڈ دیئر اینڈ دے آر سورٹ آف ان اے وے ری ویلیڈیٹڈ دیئر. تو ابھی تو میں اتنا ہی کہوں گی, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ریزولوشن خاص طور پہ میں اس کا ایمفیسس کرنا چاہ رہی ہوں. ریزولوشن 38 ہے جو 1948 میں اڈاپٹ ہوئی تھی, اور یہ میں نے بار بار بھی کہا, اپنے انٹرو میں بھی اس کو ایمفیسائز کیا کہ دیکھیں قانون اور سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ 1948 میں ہوئی تھی یا 1965 میں ہوئی تھی یا جو بھی whatever the case. So this particular resolution, اس کی جو نمبر 2 شک ہے وہ کلیئرلی کہتی ہے کہ کوئی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو سچویشن ہے اس کا کوئی قسم کا چینج لے کے آئے. سو ہمارا خیال یہ ہے کہ جو ہندوستان نے اس وقت ایکشن لیا ہے اس سے تو ظاہر ہے فنڈامنٹل چینج لانے کی کوشش کی ہے. سو یہ تو صرف ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں, the way that Security Council resolutions have been totally violated. میں سمجھتی ہوں اسی وجہ سے جو سیکرٹری جنرل کا کل کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے ظاہر ہے he took a very clear position, he took a very candid position and a courageous position, اور ان کو ایک طرح سے ان کی ذمہ داری بھی ہے, ان کو کرنا تھا یہ, بیکاز یہ تو بڑی obvious سی بات ہے the way the resolutions have been violated. ڈاکٹر ملیحہ, یہاں آئی تھنک اگر آپ بیکاز بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بات ہم یہاں کرتے تو رہتے ہیں, بٹ اٹ وڈ بی گڈ اگر آپ بھی اس پہ اپنا اوپینین دیں کہ دی ایشو از کہ لاٹ آف پیپل سی دا یونائٹیڈ نیشنز اور دا UNSC ایز کہ یہ تو بڑے ٹوتھ لیس ہیں, ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے, مگر ایک سمبولک اہمیت بھی ہوتی ہے ان اسٹیٹمنٹس کی یا ریزولوشنز کی جو یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل سے یا جنرل اسمبلی سے آتی ہیں. تو اگر آپ ان کو بھی ہائی لائٹ کریں, آئی نو یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دا ڈیٹیلس کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, مگر جو بھی ہوگی یہ جو اہمیت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں وہاں سے کوئی ریزولوشن یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہمارے حق میں آتا ہے تو اس کی اہمیت سمبولکلی کیا ہو سکتی ہے, اینڈ وائی ڈز اٹ میٹر, ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے, اس پہ آپ بھی پلیز ذرا ایکسپلین کر دیں.
دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں. نمبر 1 پہلو یہ ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل آف دی یونائٹڈ نیشنز از دا ہائیسٹ ڈپلومیٹک فورم دنیا کا. اس سے زیادہ اہم ملٹی لیٹرل فورم کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. سو اگر اس سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو ظاہر ہے اٹ شیپس دی انٹرنیشنل انوائرمنٹ, اٹ ڈٹرمنز ٹو سم ایکسٹینٹ جو انٹرنیشنل اوپینین ہوتی ہے. نمبر 2 ظاہر ہے جو سیکورٹی کاؤنسل سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جی وہ کس سیکشن کے تحت یا کس کیا کہتے ہیں از اٹ کیا کہتے ہیں what is the نوعیت, what is the nature of what emerges from the council. But I think سب سے اہم چیز یہ ہے کہ without going into too much detail, سب سے اہم چیز یہی ہے کہ UN remains the most comprehensive universal membership of any multilateral organization. ٹھیک ہے جی. سو یہاں سے جو بھی آواز اٹھتی ہے, چاہے وہ سیکرٹری جنرل کی ہو, چاہے وہ کاؤنسل کے ذریعے ہو یا جنرل اسمبلی کی ہو, that reflects the of the international community. مثال کے طور پہ جنرل اسمبلی کو کہا جاتا ہے کہ it's the world's parliament, and world parliament سے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے دنیا میں, اور اس کا امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے on the conduct and behavior of different countries. سو اسی وجہ سے تو میں آپ کو پہلے بھی جو مینشن کر رہی تھی وہ یہی تھا کہ دوسری مشن, ایک پاکستان مشن تو ہے ہی ایکٹیو اس وقت, ظاہر ہے یہ ایشو ہمارے لیے بہت ہی کرٹیکل ہے, مگر ایک اور مشن جو یہاں پر ایکٹیو ہے, آخر کیوں ایکٹیو ہے؟ ان کی تو کوشش یہی ہے نا وہ کسی طرح سے رکوائیں یہ ساری چیز, وہ نہیں چاہتے, اور وہ اہم ہے اور اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو رکوا سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپوزیشن کی, جس نے نہ صرف آج پارلیمنٹ میں بہت شور مچایا, حکومت پہ تنقید کی, مگر اس کے بعد ان کی جو رہبر کمیٹی ہے جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی, اس کی بھی ایک میٹنگ ہوئی. اسٹے ود اس. کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا کرپشن کا الزام اور نزلہ مسلم لیگ نون کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر, اور باقی سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ یہ ہے وہ فرق, سٹارک کمپیریزن, جو کہ اس احتساب کو سراسر انتقام کا نام دیتا ہے. اس میں انتقام کی بو آتی ہے. ساری اپوزیشن ایک پیج پہ ہیں. جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس کا ہروانا بھی آپ کو معلوم ہے. ریبر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جلدی تحقیقات کر لیں, اور جن 14 لوگوں نے بھی اپنی جماعت کی پالیسی کے خلاف اپنے رائے دی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, اور خاص طور پہ جو اس وقت اپوزیشن کے آگے کیا پلانز یا اسٹریٹجی وہ بنا رہے ہیں. نیب کے ہاتھوں جو گرفتاری ہوئی مریم نواز شریف صاحبہ کی, اس کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن آج بھی جو تھا اس کا فوکس جو تھا وہ ان گرفتاریوں کے پہ ہی رہا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ایوان کے اندر سپیچ کی, اور انہوں نے حکومت پہ بہت شدید تنقید کی مریم نواز صاحبہ کی اریسٹ کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو حالیہ احتساب کی مہم ہے اس کا شکار صرف پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور کوئی نہیں ہو رہا. اور انہوں نے حکومت کو اس کے لیے کا الزام دیا اور کہا کہ یہ صرف حکومت کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے نیب اور حکومت اکٹھے کام کر رہے ہیں. دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت نیب کی حراست میں ہیں, انہوں نے بھی مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کی کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو اس حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے اس کا بھی آج ایک اجلاس ہوا, اور اس کے بعد ایک اعلان سامنے آیا کہ اپوزیشن کی جو تمام جماعتیں ہیں وہ 1 اگست کو
جو تک پتہ 1 اگست کو جو الیکشن ہوا تھا سینٹ کے چیئرمین کا، نو کانفیڈنس موو تھی، اس کے اندر جو 14 سینیٹرز جنہوں نے اپوزیشن کی موو کے لیے ووٹ نہیں دیا، ان کا پتہ لگانے کا کام جلد ہی کر لیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کب تک یہ جو رولز آف بزنس ہیں ان کو تبدیل کیا جانا چاہیے کہ نہیں، اور کیا ان کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے بعد کیا ایک اور نو کانفیڈنس موو سامنے آ سکتی ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب، جو سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی نوید صاحب، تو بتائیں یہ جو گرفتاری مریم نواز صاحبہ کی بھی ہوئی، اینڈ آبویسلی آج کل بہت اطلاعات آ رہی ہیں، ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اور سینئر رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہوں، تو اس حوالے سے جو آج رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، کیوں کوئی آپ نے لاہے عمل طے کیا یا کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ اگر اور گرفتاریاں ہوئیں یا جو اب تک ہوئی ہیں اس کے اوپر اپوزیشن کی جماعتیں کیا یونائٹڈ سٹینڈ لیں گی اور کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں عارفہ، یہ رہبر کمیٹی کی میٹنگ جو تھی وہ تو کل کی جو گرفتاری ہے اس سے پہلے کی ہی رکھی ہوئی تھی، اور اس میں ایک دو جو ایجنڈا آئٹمز تھے، ایک تو سینٹ کی الیکشنز والا جو سارا معاملہ ہوا وہ، اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے، ان دونوں چیزوں پہ بات ہونی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت میجر ایونٹ ہوتا ہے، جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اس کی وائس پریزیڈنٹ کو گرفتار، اور وہ بھی اتنے ایسے طریقے کے ساتھ اس کی بچی اور باپ کے سامنے سے اٹھا کے لے جانا، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے جو اقدار ہیں اس کے بھی خلاف بات تھی، اور پولیٹیکلی بھی اٹس اے رانگ میسج. آپ نے 2 دن پہلے ایک جوائنٹ سیشن، 2 دن کا جوائنٹ سیشن کیا. اس جوائنٹ سیشن میں آپ نے جو ہے ایک جوائنٹ میسج بھیجنے کی کوشش کی کہ ملک کا جو بھی معاملہ ہو آپس میں ہم نمٹتے رہیں گے، لیکن ہم اکٹھا ہو کے ہی پاکستان پہ یا پاکستان کے جو ایشوز ہیں جو کہ پاکستان جس کو سپورٹ کرتا ہے ان سب کو جو ہے اکٹھا مل کے ہم فیس کریں گے. لیکن یہ کیا میسج تھا؟ اگلے ہی دن آپ نے مریم نواز کو اریسٹ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی میسج جوائنٹلی نہیں بھیجنا. نوید صاحب، وہ حکومت تو کہتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کمپلیٹلی آٹونومس ہے اور الگ سے چل رہا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کے فیصلوں سے. دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہے نا، لوگوں کی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی یہ مذاق کر رہے ہیں جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایز اے پاکستان میں کبھی پولیٹیکل اپوننٹس کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ کیوں گرفتار ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو زیادہ ہیٹ ملتی ہے وہاں سے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اب مریم بی بی نے 1-2 ہی جلسے ابھی کیے تھے، ابھی تو مومنٹم بڑھ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مریم کو ہم ہٹا دیں گے میدان سے تو اپوزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی سر، بٹ یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے کہ ان کے خلاف الزامات بھی جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہے. جو چودھری شوگر ملز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اندر الزامات بھی بہت سنجیدہ ہیں. دیکھیں آپ پلیز آپ دیکھیں نا، گورنمنٹ کا نیریٹو ایسے منوان تو نہ. نہیں سر، میں سوال پوچھ رہی ہوں، نیریٹو نہیں ہے میرا. آپ میں بتا رہا ہوں، پلیز بتا رہا ہوں. آپ نے مریم بی بی کو بلایا، اس دن ان کی ملاقات تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا 3 بجے میں حاضر ہو جاؤں گی. آپ نے 2 بجے جا کے ان کو ادھر سے کوٹ لکھپت سے جا کے دھر لیا. مقصد یہ نہیں تھا کہ ان سے سوالات یا انویسٹیگیشن، ابھی تو بہت جو ہے ارلی سٹیجز آف انویسٹیگیشن آپ کے چل رہے ہیں. اس سٹیج پہ آپ نے اریسٹ کرنا، مقصد انویسٹیگیشن نہیں ہے، مقصد ان کو پاور دے سلاسل کرنا ہے، مقصد اپوزیشن کے راہ میں
روڑے اٹکانا ہے. ورنہ تو ان کے وزیر ہیں, ان کے اپنے ڈیفینس منسٹر صاحب انفارچونیٹلی, لیکن کیا ان کے اوپر اتنا بڑا کیس اتنے عرصے سے چل رہا ہے, نیب کو نظر ہی نہیں آتا, یا نظر آتا ہے تو جیسے بقول چیئرمین ان کے کہ میں اگر ان کو اریسٹ کروں گا تو گورنمنٹ گر جائے گی, اس لیے مجھے نہیں اریسٹ کرنا. تو یہ باتیں تو کلیئرلی ایک پولیٹیکل میسج بھیج رہی ہے نا کہ نہیں ہم جو ہیں وہ. تو سر پھر آپ لوگوں نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی؟ جی اچھا, ہم نے پھر ہاں پھر جو 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس پہ میں آتا ہوں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر پارٹی نے, میں سے پہلے سینٹ والا ایشو اٹھاتا ہوں, ہر پارٹی نے یہ بات کی کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس کو جلد مکمل کر لیں گے, تاکہ جو انڈسپلن والا جو سارا سلسلہ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. اور دوسرا اس بات پہ غور کیا جائے کہ اب ہم آگے نیکسٹ اسٹیپ سینٹ کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں, جس میں ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ہم رولز آف پروسیجر کو کریں تاکہ جو سیکرٹ بیلٹ اور ووٹ بیچنے کی بات آتی ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں. یہ آج تو ہماری ڈیمانڈ ہے, لیکن یہ خان صاحب کی خود کی ڈیمانڈ رہی ہے بڑے عرصے سے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ کشمیر کا ایشو جو ہے, اس کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ ہم جو ہے کشمیری لوگوں کے ساتھ ہیں, اور نیشنل کاز میں ہم سب سے آگے ہی ہوں گے. اور سر یہ جو اب پہلے آپ رولز آف بزنس تبدیل کرنے پہ جماعتیں فوکس کریں گی, یا جو 14 سینیٹرز جن کا آپ نے پتہ کرنا ہے جس کو آپ ان ڈسپلن کہہ رہے ہیں, کیا آپ پہلے ان کو معلوم کریں گے کہ وہ کون تھے؟ اور اگر جب آپ کو معلوم ہو بھی جائے گا تو آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف آپ ایکشن کیا لیں گے؟ اوکے, دیکھیں یہ ساری چیزیں سیریلی نہیں ہوتی. کمیٹی بنا دی گئی ہے, فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ انفیکٹ پچھلے 3 دن سے روزانہ جو ہے وہ مل رہی ہے, اور جتنی بھی انفارمیشن ان کے پاس آ رہی ہے اس کے بیسس پہ وہ ایک رپورٹ پارٹی لیڈرشپ کو دیں گے, اور پارٹی لیڈرشپ پھر الٹیمیٹلی یہ ساری چیز باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کرے گی, اور یہی بات جو ہے PMLN کی طرف سے بھی ہوئی ہے. تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن جو مسئلہ ہے اس کو یہاں پہ ختم تو نہیں کرنا نا. ہمارے پاس اگر حکومت کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ ووٹ چوری کر کے اور ایک اپنی جو نام نہاد میجورٹی ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں, میجورٹی تو خیر پھر بھی نہیں تھی ان کے پاس, وہی 32 to 35 ممبرز تھے بہرصورت, لیکن اپنے سارے آپشنز جو ہیں یا ڈسکس کیا. جی سر, ایک جو یہ جب نو کانفیڈنس موو فیل ہوئی تھی تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ جیسے پھر سے تلخی ہو گئی ہے PMLN اور PPP میں, ڈسٹرسٹ ایک نظر آ رہا تھا. خواجہ آصف کا اس حوالے سے انٹرویو بھی آیا. ڈڈ دس ایشو کم اپ ان دا میٹنگ, یا وہ جو آپ کا ڈسٹرسٹ ہے دونوں جماعتوں کا وہ پھر آپ نے جو ہے وہ اب ایشو نہیں رہا بیکاز اتنا کچھ اور ہو گیا ہے کشمیر اور خواجہ وہ مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو تھا, اور PMLN کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی بلاول صاحب کی اور ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, اور انہوں نے اس مسئلے کو ایمیکبلی ریزالو کرنے کی جو ہے وہ کمٹمنٹ دی ہے. تو اس کے بعد ہم اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے. حالانکہ آج کی میٹنگ میں بھی یہ ایشو اٹھا تھا, اور ہماری طرف سے نہیں لیکن وہ ایجنڈا پہ آیا تھا, اور اکراس دا بورڈ یہ بات کی گئی کہ ہم پارٹیز جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر یہ مسٹرسٹ نہ کریٹ کریں. ایک لارجر کاز ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہو کے جو گورنمنٹ کے خلاف ایک یونائٹڈ فرنٹ رکھنا ہے, اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ انڈیویجولس اپنا ویو پوائنٹ اس طرح سے دے کے اور ماحول کو اور خراب نہ کریں. تو آئی تھنک اس پہ اس طرف بھی کنسنسس تھا اور ادھر بھی کنسنسس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ
حل ہو جائے گا. سو جی بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو پاکستان کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت جو ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے. وفاقی کیبنٹ نے بھی آج اس فیصلے کو انڈورس کیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریڈ ہے وہ ٹوٹل 2.2 ارب ڈالر کا ہے، جس میں سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جو ہم بھارت بھیجتے ہیں وہ صرف 320 ملین ڈالر ہے، جبکہ بھارت سے پاکستان آنے والی امپورٹس جو ہیں وہ 1.8 ارب ڈالرز ہیں. اس فیصلے کے کا اکنامک امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے ٹریڈ کے اوپر اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے، اور یہ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم صاحب جو ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. جی مزمل صاحب، تو یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ آج ہم نے کیا ہے پاکستانی حکومت نے، اس کا جو ٹریڈ کے اوپر جو پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ ہے، پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ میڈیا رپورٹس اس طرح کی تھیں کہ ہم بھارت سے جو چیزیں منگواتے ہیں وہ شاید ہمارے لیے زیادہ اہم تھی، جبکہ جو ہم بھیجتے ہیں وہ بھارت کے لیے اماؤنٹ بھی اتنا تھوڑا تھا کہ شاید ان کو اتنا فرق نہ پڑے. نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. بالکل بھارت کے لیے یہ چیز ایک اثر انداز ہونے والی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. جب فروری میں ہماری کشیدگی پلوامہ کے بعد بھارت سے ہوئی تھی تو بھارت نے ہم سے جو ہے ہماری تجارت پہ ایک طریقے سے اسی وقت پابندی لگا دی تھی. جو اشیاء پاکستان سے برآمد ہو رہی تھی بھارت اس پہ 200% ڈیوٹی عائد کر دی. اور اس کے بعد آئی تھنک اسی لیے ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں، کیونکہ وہ فیبروری کے بعد گری ہیں. نہیں، فروری کے بعد ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ پاکستان سے کچھ گیا ہی نہیں ہے. یہ پورے سال کا آپ نمبر سنتی ہیں. تو پاکستان سے ون سائیڈڈ ہم نے اس وقت بھی ایز اے جسچر آف گڈ ول کھول کے رکھا، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ انڈیا جو ہے اس چیز کو احساس کر لے گا. لیکن انڈیا جو ہے وہ سمجھتا رہا کہ پاکستان ایک بہت ہی کمزور ملک ہے اور ہماری جو اشیاء خوردونوش پاکستان میں جاتی ہیں اگر نہیں جائیں گی تو پاکستان میں جو ہے خوراک کا بحران اور دوائیوں کا بحران اور اسٹیل کا بحران ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی خام خیالی تھی. اب پاکستان نے پابندی لگائی ہے تو انڈیا کو 2 ارب ڈالر کا تجارتی جسے کہتے ہیں ایک ڈینٹ پڑے گا. اور رہا سوال پاکستان کسی اور ملک سے خرید لے گا، کیونکہ بائر ہمیشہ سے جو ہے کنگ ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کسٹمر از کنگ. تو وہ ایک طریقے سے انڈیا نے ایک بہت بڑا کسٹمر کھو دیا ہے پاکستان کی شکل میں. اور ہمیشہ سے انڈیا جو ہے پاکستان کے ساتھ تجارت میں غیر انصافی کر رہا تھا. ایک طرف وہ WTO کو خوش کرنے کے لیے اوپر سے تو جو ہے ڈیوٹیز اور کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ کم رکھتا تھا، لیکن وہ جو ہے نان ٹیرف بیریئر جو اس کی اسٹیٹ سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ پاکستان کی برآمدات جو ہمیشہ پاکستان سے جو کم برآمدات بھارت میں ہوتی تھی، وہ یہ وجہ نہیں تھی کہ پاکستان کی اجناس جو ہے بھارت میں ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو ڈپریس رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے چھوارا جیسے انڈیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کی مندر وغیرہ میں جو، اور پاکستان سے جپسم جاتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں جو انڈیا کی معیشت کو بھی ایک طریقے سے ڈینٹ کرے گی، اور خاص طور پہ ان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے. جی مزمل صاحب، تو ہم بھارت سے کیا چیزیں منگواتے تھے جو اب بند ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں تو ہماری تو انہوں نے گڈز لینی پہلے ہی چھوڑ دی تھی. دیکھیں، ہم وہاں سے اسٹیل کے کچھ را مٹیریلز ہیں وہ آتے تھے. اس کے علاوہ کاٹن جب ہمارے پاس شارٹ ہو جاتی تھی تو ہم کاٹن وہاں سے خریدتے ہیں. کیمیکل اینڈ ڈائز وہاں سے بہت سارے آتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی ہمارے ملک میں جیسے اگر ٹماٹر کی فصل یا پیاز کی فصل وغیرہ اونچ نیچ ہو جاتی تھی تو وہ وہاں سے آ جاتی تھی. لیکن اسی طریقے سے اگر انڈیا میں اگر کوئی کھانے پینے کی کبھی کوئی فصل خراب ہو جاتی تھی تو پاکستان سے کافی ہیلپ ملتی تھی. اس کے علاوہ انڈیا میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گائے وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہاں سے گائے وغیرہ کا گوشت تو نہیں آتا تھا.
ڈائریکٹ جانور بھی آ جاتے تھے، لیکن وہ کراس بارڈر اسمگل ہو کر آتے تھے تو وہ ابھی بھی آ سکتے ہیں. اوور آل میں سمجھتا ہوں بہت مثبت فیصلہ ہے اور پاکستان نے اپنی معاشی اہمیت دکھائی ہے اور بھارت کو اس کا زیادہ نقصان ہوگا ہمارے نسبت. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back next week.